بیان تقریر اس کام کا موجود تو ہے ہی نہیں، آپس کا ایک مذاکرہ۔ یہ بات پوری امت مسلمہ میں چل رہی ہے کہ جی یہ بہترین امت ہے۔ کیا ہے یہ؟ کہ بہترین امت ہے۔ لیکن کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ بہترین امت ہونے کی بنیاد کیا ہے۔ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امت کی فضیلت امت ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ امت کی فضیلت دعوت کی رغبات کی وجہ سے۔ وہ صحابہ جن کو اللہ رب العزت نے نبی کی صحبت کے لیے چنا ہو، جب ان کے بارے میں یہ فرما دیا کہ تم دعوت کے محنت پر ہو تو خیر امت ہو، اور دعوت کی محنت پر نہیں ہو تو خیر امت نہیں ہو۔ اچھے اچھے پڑھے لکھوں لوگوں کے بھی نگاہ اس طرف نہیں جا رہی ہے۔ جی خیر امت ہونے کی بنیاد قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کنتم خیر امتی، جو دعوت کا خلاصہ ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، کہ بھلائی سے بھلائی کو پھیلانا، برائی کو مٹانا، جو دعوت کا خلاصہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر انتم کہتے اللہ رب العزت تو دعوت کے کام کو ہم کرتے یا نہ کرتے خیر امت ہوتے۔ کنتم نے اس بات کی شرط لگائی کہ تم خیر امت ہو نہیں سکتے اس وقت تک جب تک تم اعمال دعوت کی محنت کو نہ کرو۔ ابتدا سے لے کے انتہا تک ایک بھی صحابہ کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس مبارک محنت میں صحابہ مجتمع نہ ہو، کہ سارے کے سارے صحابہ ابتدا سے لے کے انتہا تک اس اعمال دعوت کی محنت پر مجتمع تھے، سب جمع ہوئے تھے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب امت اس کام کو چھوڑ دے گی، اعمال دعوت کے کام کو جب چھوڑ دے گی تو دعاؤں سے محروم کر دی جائے گی۔ ان کی دعائیں اللہ کی قبول نہیں ہوگی۔ اب نماز پڑھو، تلاوت کرو، حج کرو، تسبیح کرو، سارے اعمال کو کرو، دعائیں اس کی قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہ بنیادی جو کام ہے اعمال دعوت کا، امت نے اس کام کو چھوڑ دیا۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے اعمال دعوت کی محنت شرط ہے، شرط۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جب میری امت اس کام کو چھوڑ دے گی تو وہی کی برکات سے محروم ہو جائے گی اور دعاؤں سے محروم ہوگی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اپنے مسائل کے لیے یہ اللہ والوں سے دعائیں کرائے گی امت، تو ان کی دعاؤں میں ان کا کوئی استحقاق نہیں رہے گا، حق نہیں رہے گا۔ برگزیدہ لوگوں کے دعاؤں میں بھی ان کا حق نہیں رہے گا۔ اعمال دعوت کو چھوڑ کر پھر ہم ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں کہیں کہ اللہ میرے حال کو دیکھ۔ احادیث کہہ رہی کہ تمہاری دعائیں رد کر دی جا رہی ہے۔ ہم مطمئن ہیں، دعا کر کے بھی مطمئن ہیں۔ آج امت نماز کو چھوڑ دے تو نماز کو چھوڑنا گناہ سمجھ رہی ہے، خوب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ روزہ کو چھوڑ دے تو سب سے بڑا گناہ ہے نہیں؟ بڑے بڑے اعمال چھوٹ جائے تو گناہ سمجھ رہے امت، اس میں کہیں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے راستے کے خروج کے بارے میں کہ نہ نکلے تو یہ گناہ نہیں سمجھ رہی، گناہ۔ جبکہ اللہ اکبر، کسی اعمال پر صحابہ کی سیرت موجود ہے کہ اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آیا۔ ایک وقت اللہ کے راستے کے خروج میں اعمال دعوت کے تقاضے پر جو اللہ کے راستے کا خروج ہے اس میں تاخیر ہوئی ہے، نہیں کہ نہیں نکلیں گے۔ کیا ہوئی ہے؟ 50 دن کے لیے بائیکاٹ کر دیے گئے صحابہ۔ کیا کر لیا انہوں نے؟ کون سا بڑا گناہ کر لیا؟ وہ سب غزوات میں جاتے رہے ہیں، ایک بار تاخیر ہو گئی جانے میں، جماعت لوٹ کے آ گئی، یہ نہیں جا سکے۔
تو کہا 50 دن کے لیے بائیکاٹ کر دیے گئے. اور کن کو؟ وہ صحابہ بائیکاٹ ہوئے ہیں جو بدری صحابہ ہیں. کون صحابہ ہے؟ ہاں، اب بدری صحابہ کا مقام کتنا اونچا ہے معلوم ہے. ایک بار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پر حملے کا ارادہ کیا. حملے کا ارادہ کیا، پوری تیاری ہو گئی. ایک صحابی ان میں سے نکل کر ایک خط لکھا کفار مکہ کے نام سے، اور ایک عورت کو دیا کہ اس خط کو لے جا کے تم پہنچا دو. اور اس میں لکھا کہ دیکھو اپنی تیاری کر لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تیاری کر لی ہے مکے کے اوپر حملہ کرنے کا، اور تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی، اپنے آپ کو چوکنا ہوگا. علماء فرماتے ہیں کہ ان سے بڑی غلطی سیرت میں کہیں نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے راج کو کفار پر پاس کر دینا. کتنی بڑی غلطی ہے. ادھر آپ پر وحی نازل ہو گئی کہ نبی جی ایک عورت خط کو لے کر پورا واقعہ آپ نے قرآن میں اتار دیا. آپ نے عثمان رضی اللہ عنہ کو بلایا، کہا کہ فلاں جگہ ہرا کے قریب ایک عورت تمہیں ملے گی، وہ تیزی سے نکل رہی، جاؤ اس کو پکڑو، اس سے خط طلب کرو. عثمان رضی اللہ عنہ گئے، گھوڑے پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں، راستے میں عورت نظر پڑ گئی. اس عورت سے کہا کہ وہ خط دے دو. کہا کون سا خط، کیسا خط؟ انہوں نے کہا کہ دیکھ اگر خط نہیں دیتی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مجبور ہو جاؤں، میں ہاتھ لگانا پڑ جائے. تو خوف کی وجہ سے اس نے بال کے چوٹی میں سے خط نکال کے دیا. عثمان رضی اللہ عنہ لائے، خط لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بلایا، کہا تم نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافق ہو چکا ہے، آپ ان کو میرے حوالے کریں، میں ان کا سر قلم کروں، یہ اپنے ٹھکانے پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمر تم کیا کہہ رہے ہو، اس کا ہوش بھی ہے، یہ بدری صحابہ ہیں. کون صحابہ یہ؟ اور بدری صحابہ کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن میں یہ فرما چکے ہیں کہ بدر کے بعد یہ جو چاہے کرے، اللہ ان کے تمام گناہوں کو معاف کر چکا ہے. ایسے صحابہ کو بائیکاٹ کیا ہے 50 دن. ایسے صحابہ کو کیا کیا ہے؟ ایک دفعہ خروج میں تاخیر ہونے کی وجہ سے. کیوں؟ کہ قیامت کی صبح تک کے لیے یہ بتلانا تھا کہ اللہ کے راستے کے خروج میں اگر تاخیر ہوگی تو یہ امت سزا کا مستحق ہوگی. اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن امت اس کو گناہ سمجھتی ہی نہیں ہے. نماز چھوٹ جائے تو گناہ ہے، اللہ کے راستے میں خروج نہ ہوتا کیا ہو گیا؟ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. یہ فرض کفایہ تھوڑی ہے، فرض عین تھوڑی ہے. یہ فرض کفایہ کوئی نکل لے گا تو ہو گیا. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. وہ تو ساری اللہ کی غیبی مددیں، نصرتیں دعوت اور عبادت کے جمع کرنے پر ہے. پکی بات ہے، جب دعوت اور عبادت کو جمع کر رہی تھی امت تو ایک صحابہ ہزاروں پر بھاری ہے. اب دیکھ لو دریا دجلہ کے اندر، دریا دجلہ پر صحابہ کی جماعت جب پہنچی ہے تو یہودیوں نے مطالبہ کر دیا اس بات کا کہ دیکھو جی یہ آدھا دریا آدھی زمین تم لے لو، آدھا دریا آدھی زمین ہمیں دے دو. ایک صحابی آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ آدھی دریا آدھا زمین ہم لے لیں اور آدھی دریا آدھی زمین تم لے لو، اور ہم یوں کہتے ہیں کہ ہم اپنے علاقے کے پھل کو تمہارے علاقے کے شہد سے لگا کے کھائیں. نارمل بات ہے، کوئی دھمکی نہیں ہے، احتجاج بھی نہیں ہے. کا اتنا کہنا تھا کہ صحابہ اس طرح یہودی اس طرح بھاگ رہا تھا ایک صحابی کے کہنے پر، دشمن اس طرح بھاگ رہا تھا کہ ان کے سامان کا، بیوی بچوں کا کوئی ہوش نہیں. جب سارے بھاگ گئے تو ایک بوڑھا آدمی وہاں رہ گیا. جب صحابہ نے قلعہ فتح کر لیا تو دیکھا کہ ایک بوڑھا رہ گیا. ان سے پوچھا تم سب کیوں بھاگے؟ اس بوڑھے نے کہا کہ تم میں سے ایک نے آگے بڑھ کے یہ کہا تھا کہ ہم اپنے علاقے کے پھل کو تمہارے علاقے کے شہد سے لگا کے کھائیں گے، اور اس کی بات میں اتنا روب تھا اس لیے ہم سب بھاگے.
کیوں کہ ان کی زبان پر اللہ بول رہا تھا، ان کی زبان پر سارے صحابہ جمع ہو گئے، اس صحابی سے پوچھا تم نے کیا کہا؟ کہا خدا کی قسم ہم نے تو کچھ کہا ہی نہیں ہے۔ کہا تم نے یہ بات نہیں کہی؟ کہا کہ نہیں مجھے تو کوئی پتہ ہی نہیں کہ میں نے کیا کہا۔ میرے بھائی دوستو، وہ تو دعوت اور عبادت کے جمع کرنے پر اللہ رب العزت ان کے ہر قدم پر ساتھ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ان کے تمام اعضاء پر ساتھ ہوتے ہیں۔ زبان اللہ ہوتی ہے ان کی زبان، اس چیز کو امت کھو چکی ہے۔ اور جب تک یہاں پر امت آتی نہیں ہے اس وقت تک خدا بندی غیبی تائید اور مدد سے امت محروم دنیا میں رہے گی اور آخرت میں بھی محروم کر دی جائے گی، یہ پکی بات ہے۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے اس اعمال دعوت کی محنت کو اس طریقے محنت پر آ کر کرے جو طریقے محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ہے۔ تو وہ دن دور نہیں ہے کہ اللہ یقین بھی بنا دیں گے، نور ہدایت سے منور کر کے اللہ رب العزت جلت سے نکال کر عزت کے منتہا کو پہنچائیں گے، اور جب موت آئے گی سرخرو ہو کر جنت کا شہزادہ بنا کے اللہ رب العزت جنت کا داخلہ فرمائے گا۔ کریں گے ہم سب اس کی محنت۔ اسی محنت کے تحت ایک عمل ہے گشت والا عمل، بہت ہی اونچا عمل ہے الحمدللہ۔ اس عمل کے بڑے بڑے فضائل ہیں، ان پر بہت وعدے ہیں اللہ کے، کائنات کی تمام شکلوں کے مسخر کے کرنے کے وعدے ہیں اس عمل پر۔ کیوں کہ اعمال دعوت میں گشت والا عمل جو ہے یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ سنت ہے کہ تمام سنت کو زندہ کرنا چاہے تو اس گشت والے عمل کو زندہ کر لیں، کا تمام سنت زندہ کریں گے۔ اس کی محنت ہم سب انشاءاللہ۔ تو بتاؤ کہ بھائی رہبر کے لیے کون تیار ہے؟ بولیے۔